بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے احکام اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور مبارک طریقے کے خلاف کوئی کام کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ گناہ یہ انسان کے دل کے اوپر ایک ایسا دھبا ہے کہ اگر یہ مسلسل لگتا رہے تو انسان اپنی روحانی موت خود مارا جاتا ہے۔ گناہ ایک آکاش بیل کی طرح ہے۔ جس طرح آکاش بیل آپ حضرات نے دیکھی ہوگی کہ بعض درختوں کے اوپر سیمیوں کی طرح ایک دھاگا بہت کثرت کے ساتھ پیلے رنگ کا اس نے پورے درخت کو گھیر لیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اگر کسی کے درخت کی نشو و نما روکنا ہو، اسے دشمنی مارنی ہو، چھوٹی سی وہ بیل لے لیتے ہیں اور اس درخت کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیل بڑھتی 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 پورے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ بیل جو ہے درخت کی نشو و نما کو روک دیتی ہے، اور جب درخت کی نشو و نما رک جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور چھوٹی سی یہ بیل اوپر رکھ دو تو بڑی تیزی کے ساتھ پورے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ گناہ بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ بظاہر وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جب انسان اس میں مبتلا ہو تو پھر وہ پورے انسان کو اپنے اندر جکڑ لیتا ہے۔ فرمایا کہ گناہ کی ابتدا تو ہے مکڑی کے جالے کی طرح، اتنا کمزور ہوتا ہے، لیکن جب بار بار انسان اس میں مبتلا رہتا ہے تو یہ جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو آکاش بیل درخت کی نشو و نما کو روک دیتی ہے، اور گناہ انسان کے روحانی نشو و نما کو روک دیتے ہیں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے انسان کی روحانی نشو و نما جب رکتی ہے تو روحانی طور پر یہ اپنی موت مارا جاتا ہے۔ پھر اس کو گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں جو یہ کر رہا ہوں یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ عرف عام میں اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے شریعت مطہرہ کے احکامات جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنا انسان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ انسان ان کے اوپر عمل، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب اتنی کثرت کے ساتھ گناہ کیے، اتنی کثرت کے ساتھ گناہ کیے کہ گناہوں نے اسے جکڑ لیا، پھر شریعت کے احکامات اس کو بوجھ محسوس ہوتے ہیں۔ کئی ایک اس کی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے سامنے بہت ساری اس کی مثالیں آئے روز آتی رہتی ہیں۔ اگر شریعت پر کسی دوسرے نے عمل نہیں کیا تو اس پر اعتراض کریں گے، لیکن جب خود عمل نہیں کریں گے تو پھر اس پہ اعتراض کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہوتی۔ یعنی بس ٹھیک ہے، تو ہر بندہ شریعت پہ عمل نہیں کر سکتا، شریعت پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں اور فہم میں ملتی ہیں۔ گناہ کر کر کے انسان ان گناہوں میں اس قدر مبتلا ہو جاتا ہے اور روحانی موت مارا جاتا ہے کہ پھر اس کو یوں محسوس ہوتا ہے، اگر اسے کہا جائے نا کہ شرعی پردہ کرو تو پھر وہ کہیں گے کہ اور نہیں جی، آج کے دور میں شریعت پہ چلنا بہت مشکل ہے، کوئی بندہ بھی نہیں چل سکتا شریعت پہ۔ اس طرح کے کفریہ کلمات پھر زبان سے نکلتے ہیں، یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اپنی بچی کو طلاق ہو گئی تو اس طلاق ہو جانے کے بعد بھئی اب علماء سے پوچھا، اپنے ائمہ سے پوچھا، ارد گرد کے علماء سے رابطہ کیا، بھئی طلاق ہو گئی ہے، تو پھر کہیں گے یار دیکھو، برادری میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، لہٰذا آپ بچی کو رکھ لیں، کوئی نہیں، طلاق اگر ہو بھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اسے اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی میں نے مولوی سے پوچھا ہے تو جواب یہ ہوگا مولویوں کے پیچھے مت چلو، ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لوگ روحانی موت مر چکے ہوتے ہیں نا، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ان کی پھر یہ حالت ہوتی ہے، پھر ان کو مسجد کے ممبر و محراب سے قادیانیوں کے خلاف نکلی آواز وہ برداشت نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے
مسجد کے ماحول میں بیٹھ کے قادیانیوں کو کافر کہنے کی یا ختم نبوت کے حوالے سے اس قدر بیان کرنے کی، اتنے سخت جملے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اصل میں وہ اپنے اندر روحانی موت مر چکے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ روحانی اعتبار سے مر جائے تو پھر اس میں اور شیطانی اعمال میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا، پھر وہ دین کی کسی بات کو سامنے نہیں رکھتا، بس اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مفاد کس چیز میں ہے، وہ صرف اپنا مفاد دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، 100% شریعت پہ عمل کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور روحانی اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے یاد رکھیے کہ زیادہ عبادتیں اگرچہ نہ ہوں، عبادتیں کم ہوں، لیکن گناہوں سے بچنا ضرور ہو۔ ابتدا ہی سے گناہ کو اگر آپ بنیادی طور پہ پکڑیں گے تو وہ گناہ آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کہیں یا چلو آج کر لیتا ہوں، کل پھر میں توبہ کر لوں گا، آج کر لیتا ہوں پرسوں توبہ کر لوں گا، پھر بعد میں چھوڑ دوں گا، اب کچھ عمر ہے وقت کا تک چلو کرتا ہوں، بعد میں ان گناہوں کو چھوڑ دوں گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات العالیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ زانی آدمی جب زنا کرتا ہے تو جب بھی اس کے دل میں زنا کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں بس آخری دفعہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ جبکہ گناہ کی لت جس انسان کو پڑ جائے، ایک مرتبہ جس نے کیا دوسری بار ضرور کرے گا، اگر دوسری بار کر بیٹھا تیسری بار ضرور کرے گا۔ یہ ہوس، یہ حرص گناہ کی ختم نہیں ہوتی، تو ہم گناہ کو اس وقت ختم کرنے کی کوشش کریں جب وہ گناہ مکڑی کے جالے کی طرح ہو، جب اس گناہ نے جہاز کے لنگر کی طرح بن جانا ہے، پھر اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ہم گناہ سے اس وقت بچیں جب گناہ جو ہے وہ آکاش بیل کی صرف ایک لکیر کی صورت میں درخت کے اوپر پڑے، اسی وقت اپنے جسم سے اٹھا کے اس کو پرے پھینک دیں تو بچ جائیں گے۔ لیکن اگر اس نے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو درخت نہیں بچ سکتا۔ گناہ نے بھی اگر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، کفریہ کلمات ہماری زبانوں سے اگر نکلنے لگ گئے، پھر گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ کہ ہم بنیادی طور پر گناہوں سے ابتدائی طور پہ بچنے کی کوشش کریں۔ ہر گناہ سے بچنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایک ایک عمل دین اسلام، شریعت مطہرہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہو، آپ کی اتباع والی زندگی ہو، تاکہ دن قیامت کی بڑی رسوائی اور ذلت سے میں اور آپ اپنے آپ کو بچا سکے۔ حق جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔